گھر والے کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ عید کا کوئی اچھا سا سوٹ سلوا دیں، پھر دن کم رہ جائیں گے تو ایک تو سوٹ مہنگا بہت ملے گا اور دوسرا درزی اتنا جلدی سے کر بھی نہیں دے گا، کوئی ملا بھی تو وہ سلائی ڈبل لے گا۔ ایک تو روزہ، اوپر سے گرمی کا زور، پھر کاموں کی مصروفیات نے مجھے بازار جانے نہیں دیا۔ غالباً 20ویں روزے میں نے جیب میں 2000 روپے ڈالے کہ بازار جا کر سوٹ خرید لوں، لیکن رات تک نہ جا سکا۔ رات کی نماز سے فارغ ہو کر واک پر جاتے ہوئے میرے دوست راشد بشیر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، سر جی آپ نے عید کا سوٹ سلوا لیا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، کیوں، آپ نے سلوا کر دینا ہے؟ وہ جواب میں کہنے لگا، یار آج میں اپنے گھر کے اندر کمرے میں لیٹا ہوا تھا، باہر صحن میں ہماری ایک جاننے والی امی جان کے پاس آئی تھی۔ اس کے خاوند کا اچھا خاصا کاروبار تھا، عزت و آبرو سے زندگی گزار رہی تھی۔ امی جان سے چپکے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، خالہ جان جب سے میرے خاوند کو کینسر ہوا ہے 4 روپے پر پڑا ہے، سارا مال اسباب علاج پر خرچ ہو گیا، اوپر سے عید آئی ہے، بچوں کے پہننے کو نیا تو کیا کوئی پرانا سوٹ بھی باقی نہیں بچا۔ آپ استعمال شدہ 2-3 سوٹ دے دیں، میں کاٹ کر چھوٹے کر کے بچوں کو پہنا دوں گی۔ امی جان نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ کوئی استعمال شدہ سوٹ ہیں، کسی کو دینے ہیں، اور بوجھل دل سے ساری بات دوبارہ سنا دی۔ میں نے کہا، امی جان اس سے کہہ دیں کل تک انتظار کر لے، کچھ کرتا ہوں۔ پھر راشد مجھ سے کہنے لگا، یار بیگم کے کہنے پر میں نے آج ہی بینک سے اپنے عید کے سوٹ کے لیے پیسے نکلوائے تھے، اب سوچ رہا ہوں کہ یہ پیسے اس عورت کو دے دوں، تم کیا کہتے ہو؟ راشد کی بات سن کر میں نے کچھ کہے بغیر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 2000 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ دن پر دن گزرتے گئے، گھر والوں کے پوچھنے پر میں نے کہہ دیا کہ ہاں سوٹ سلنے کے لیے دے آیا ہوں، دعا کریں عید تک مل جائے۔ وہ تھوڑی سی ناراضگی کے بعد چپ کر گئے۔ میں نے سوچا عید پر بہانہ کر دوں گا کہ درزی نے سی کر نہیں دیا۔ خیر عید والی رات بھی آ گئی۔ بچوں کے سوٹ تیار کرتے ہوئے بیگم نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ آپ کا سوٹ نہ آنا تھا، نہ آیا، کتنی بری بات ہے، عید پر کیا پہنیں گے؟ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات 8 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو میرا درزی امجد ایک شاپر میں نئے کپڑوں کا ایک جوڑا لیے کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، سر جی آپ نے کافی عرصہ پہلے مجھے 3 سوٹ سلنے کے لیے دیے تھے، ان میں سے ایک مجھ سے استری کرتے ہوئے جل گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا نہیں، آپ نے بھی نہیں پوچھا اور بھول گئے۔ میں نے سوچا عید پر اور کپڑا ڈال کر آپ کو سوٹ سلائی کر کے دے دوں گا اور ساتھ ہی معافی بھی مانگ لوں گا، میری طرف سے معذرت کے ساتھ قبول فرما لیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا عید کا سوٹ دے کر چلا گیا۔ میں نے تشکر بھری آہ بھری اور سمجھ گیا کہ دینے والا کوئی اور ہی ہے، کوئی اور ہی ہے۔